لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ یہ سورہ طور مکمل ہو رہی ہے۔ یہ بڑی سورت اہمیت کے حامل ہے، اس کے بھی اپنے فضائل ہیں۔ مثال کے طور پر اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ اگر یہ سورت کوئی قیدی پڑھے اور اس کی رہائی کے اسباب بظاہر نہ ہو رہے ہوں، اس سورت کے پڑھنے والا اگر قیدی پڑھے اس نیت سے کہ مجھے رہائی مل جائے، تو لکھا ہے الدر النظیم میں کہ اس کے پڑھنے والے کو رہائی مل جاتی ہے۔ اسی طرح اگر میں نے بتایا تھا کہ کسی بیمار کے پاس پڑھی جائے تو اس کو شفا ہوتی ہے۔ مسافر اگر یہ سورت پڑھے تو سفر کے دوران مشقتوں سے اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچھو وغیرہ پر پڑھی جائے اور اس پر دم کیا جائے تو ہر زہریلی چیز سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس سورت کے یہ مختصر سے چند فضائل ہیں جس سورت کی تکمیل ان آیات میں ہو رہی ہے۔ ان آیات کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کی بات کو دلائل سے نہیں مانتے، اللہ نے ہر طرح سے سمجھایا نہیں مانتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مقابلے میں ضد، ہٹ دھرمی اور عناد سے کام لیتے ہیں، اور دین کو قبول کرنے کے لیے بڑی بڑی شرطیں رکھتے ہیں، بڑی بڑی فرمائشیں رکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم قبول کر لیں گے، اگر ایسا ہو جائے گا تو ہم قبول کر لیں گے۔ چنانچہ کہا کرتے تھے لوگ کہ اگر مکہ کے یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، اگر ایسا ہو جائے گا تو ایمان لے آئیں گے، ایسا کر کے دکھا دو تو ہم مان لیں گے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ دین اسلام کوئی کھیل کرتب دکھانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا قبول کر لو، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھیے نبی، ان کی فرمائشیں کیسی ہیں کہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی آسمان کا ٹکڑا گرتا ہوا آ رہا ہو تو ہم ایمان قبول کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ان کی یہ شرط بھی پوری کر دوں
ان کے خواہش کے مطابق اگر شرط پوری کر دی جائے تو بھی کوئی تعویل کر لیں گے۔ اللہ نے اس کی ایک مثال بھی دی کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اگر آسمان کا ایک ٹکڑا آ جائے نیچے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی یہ خواہش پوری کر دوں تو یہ کہیں گے کہ یہ آسمان نہیں ہے بلکہ جمع ہوا بادل ہے جو ہماری طرف بڑھا چلا آ رہا ہے۔ لہذا ہر فرمائش اگر ان کی پوری کر دی جائے تو یہ اس کی تعویل نکال دیں گے، کوئی وجہ ڈھونڈ لیں گے لیکن ایمان قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا فذرہم، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، حتی یلاقوا، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل پر اتنا ان کی محبت غالب آ جائے کہ وہ آپ کو آپ کے مقصد اصلی دین کے پہنچانے میں رکاوٹ بن جائے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ وہ ان کو اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس دن ہوش اڑ جائیں گے، یعنی قیامت تک کے لیے یا موت تک کے لیے آپ ان کو چھوڑ دیں۔ مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ سمجھایا نہیں جائے گا، یعنی ان کا اثر اپنے دل پر آپ اتنا قبول نہ کریں کہ آپ ان کے اثر، ان کے ایمان کے قبول کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ نہیں، آپ کا کام ہے بتا دینا، سمجھا دینا، ان کے اثر کو قبول نہ کریں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے یا میری محنت قبول نہیں ہو رہی ہے، میری محنت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کی فکر نہ کریں۔ اللہ ان سے نمٹ لے گا، کس دن؟ قیامت کے دن، کہ اس دن یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، کسی کی کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ آپ کا کام کیا ہے کہ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کے ساتھ جم جائیے، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف عذاب آخرت ہی میں ہوگا، بلکہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی اللہ دنیا میں چھوٹے موٹے عذاب بھیجتا رہتا ہے، کہیں بیماری کی شکل میں، کہیں دکھ کی شکل میں، کہیں زلزلوں کی شکل میں، اور کہیں اور کسی مصیبت کی شکل میں اللہ سمجھاتا رہتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اگر کوئی پریشانی آئے تو اس کو آزمائش سمجھنا چاہیے، عذاب سمجھنا چاہیے، اور رجوع الی اللہ ہونا چاہیے۔ یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صبر و استقامت کے ساتھ اپنے رب کی تجویز کا انتظار کریے کہ اللہ کیا فیصلہ کریں گے، اور آپ غم کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں میں کو برابر ایسا نہ ہو کہ غم دل پر آ گیا۔ جب آدمی کے دل پر غم آ جاتا ہے تو آدمی نیکیوں سے بھی رک جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر غم کا زیادہ آپ کے اوپر غلبہ ہو تو وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، آپ اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کی تسبیح تحمید کیا کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی ذکر اللہ کرے گا تو دل پر جو غم آتا ہے اللہ اس دل کے غم کو مشغول کر دے گا اپنے ذکر سے، تو وہ غم بھی ختم ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بہت زیادہ حیران و پریشان رہتے ہیں، اگر زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں گے تو کوئی پریشانی ایسی نہیں ہوگی جو اس کے حواس کو ختم کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، اور رات کو بھی، رات میں جب آنکھ کھلے
تو آدمی کے اوپر اگر دن میں کوئی غم رہے تو رات میں نیند نہیں آئے گی، لہذا آپ رات میں بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ نماز کو شروع کرتے وقت آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ در حقیقت اسی آیت سے ثابت ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوں تو اپنے رب کی تسبیح کریں۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آدمی رات کو جاگے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، جب رات میں آنکھ کھلے تو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد خواہ وہ اپنے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کرے یا کسی اور کے لیے طلب کرے، اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس کو تہجد کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے رات میں جب بھی آنکھ کھلے تو یہ کلمہ زبان سے دہرا لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کا معمول تھا اسی آیت کی بنیاد پر کہ اٹھتے بیٹھتے جب کسی بھی مجلس سے اٹھتے تو اللہ کے نبی یہ کلمہ دہراتے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ کسی بھی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو، تو اگر اس مجلس میں بات کرتے ہوئے زبان سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ کلمات اس غلطی کے لیے کفارہ ہو جایا کرتے ہیں۔ بہرحال سورہ طور کی آخر کی آیات میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ آپ اپنے دل کو غم سے مشغول رکھنے کے لیے، غم کو دور کرنے کے لیے زبان پر ذکر کے الفاظ، تسبیح کے الفاظ، تحمید کے الفاظ رکھیں تو کوئی غم دل پر حاوی نہیں ہوگا، اور اگر غم دل پر حاوی ہو جاتا ہے تو آدمی عبادتوں سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو اپنے غم کو دل سے دور رکھنے کے لیے زبان پر اگر کلمات تسبیح آ جائیں تو دل کبھی بھی مشغول نہیں ہوگا غم کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین اسلام یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یا خواہشات کو پورا کر کے ایمان کو قبول کرنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کہہ دیا ہے مان لو، کھیل تماشے کا نام یا کھیل تماشا دکھلانے کا نام دین اسلام نہیں ہے، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق دکھلا بھی دیا جائے تو بھی یہ ایمان قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ لہذا کسی کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے دل کو تنگ نہ کریں، اللہ نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ اس مضمون کو اللہ نے آج کی تلاوت کی جانے والی شروع کی آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر یہ آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے، یعنی ان کے خواہش پر اگر کوئی آسمان کا ٹکڑا آ جائے اور یہ دیکھ لیں کہ آ رہا ہے تو بھی یہ کہیں گے یہ تو کوئی گہرا بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، لہذا اے پیغمبر آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس دن میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ وہ دن ایسا ہوگا جس دن ان کی مکاری، کسی کی مکاری ان کے کام نہ آئے گی اور نہ کوئی انہیں مدد مل سکے گی۔
وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اس قیامت کے دن سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں گناہوں کی وجہ سے عذاب آیا کرتا ہے، اس آیت سے ثابت ہے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور اے نبی آپ اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہیں، یعنی دنیا کی کوئی غم کوئی فکر آپ کو آپ کے پروردگار کے حکم سے ہٹا نہ دے، کیونکہ آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ یعنی آپ کی نگرانی بھی اللہ فرما رہا ہے، اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو، جیسے میں نے ابھی وہ کلمہ پڑھ کر بتلایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ اسی آیت سے ثابت ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور کچھ رات کو بھی اللہ کی تسبیح کیا کرو، اور اس وقت بھی جب ستارے ڈوبتے ہیں، مراد ہے جب رات مکمل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا